بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ خان صاحب کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور سیاسی کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ مستقبل کا سیاسی نقشہ کسی حد تک واضح ہو رہا ہے۔ جہانگیر ترین نے اپنی توپوں کا رخ اچانک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طرف موڑ دیا ہے۔ کل تک جہانگیر ترین کی شکایت وزیر اعظم عمران خان سے تھی، لیکن آج وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار ان کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں۔ عثمان بزدار جن کا نام رنگ روڈ سکینڈل میں بھی سامنے آ رہا ہے، اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کے حوالے سے بھی درپردہ انکوائریاں چل رہی ہیں۔ عثمان بزدار کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خان صاحب کے فیورٹ سی ایم ہے، اور یہ وہ طوطا ہے جس میں خان صاحب کی جان ہے۔ اب سب مل کر اس طوطے کی جان کے در پہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کی باقاعدہ رونمائی ہو چکی ہے اور ایک نیا ہم خیال گروپ بن گیا ہے، جس سے لگتا یوں ہے تحریک انصاف کے اندر بھی تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور خان صاحب اب تحریک انصاف کے بلا شرکت غیر مالک نہیں رہے۔ عثمان بزدار کی وکٹ اتنی عام نہیں ہے جتنی اہمیت اس بات کی ہے کہ اس کو اڑانے میں ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کا کوئی ہاتھ شامل ہو، اور گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے والا سین بھی ہو سکتا ہے۔ تو تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ابھی رنگ روڈ راولپنڈی اسکینڈل کی باز گشت جاری ہے، اور ابھی انکوائریاں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کے خلاف ایک اور محاذ کھل گیا ہے۔ بجٹ سر پر ہے اور جہانگیر ترین نے ہم خیال گروپ بنا لیا ہے اور اپنی توپوں کا رخ پنجاب حکومت کی طرف کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک اعتماد کے لیے بظاہر ماحول سازگار نظر آتا ہے، تو اس وقت بہت سے سیاسی حلقوں میں یہ سوال بھی زیر گردش ہے کہ کیا خان صاحب پنجاب حکومت کی قربانی دیں گے یا پھر جہانگیر ترین کو این آر او دیں گے۔ لیکن بات یہیں سے ختم نہیں ہوتی، بات اس سے بھی آگے ہے۔ حکومت کو بجٹ پیش کرنا ہے، اور اگر جہانگیر ترین یا ان کا ہم خیال گروپ بجٹ کے موقع پر حکومت سے الگ ہو گیا یا بجٹ میں حکومت کو ووٹ نہ دیا، تو پھر خان صاحب کی حکومت بجٹ پاس کرانے میں کامیاب نہیں ہوگی، اور جو حکومت بجٹ پاس نہ کرا سکے تو اس کے جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ تو بادی نظر میں جہانگیر ترین کے سامنے آنے سے بہت سارے آپشنز کھل گئے ہیں۔ جہانگیر ترین نے پنجاب اسمبلی کے کئی اراکین اور قومی اسمبلی کے بعض اراکین پر مشتمل ایک فارورڈ بلاک بنایا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہیں پنجاب حکومت انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ کل تک اپوزیشن اس بات کا شکوہ کر رہی تھی کہ حکومت انہیں انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ آج حکومت کے اپنے اراکین، اپنے ممبران اسمبلی اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ پنجاب حکومت ان سے انتقام لے رہی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت کتنا انتقام لے سکتی ہے۔ عثمان بزدار کے حوالے سے ابھی تک کسی جگہ پر اس بات کی کوئی شکایت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا ہو۔ ان کی کارکردگی پر 100 سوال ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی الزام ان پر نہیں ہے کہ وہ منتقمانہ رویہ یا جذبہ رکھتے ہیں، بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں وہ خاصے ٹھنڈے ہیں، ان کے اندر یہ اتنا کرنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مخالفین کا مکو ٹھپ سکیں۔ تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کا تعلق شہباز شریف کی رہائی اور پھر بیرون ملک جانے اور انہیں حکومت کی جانب سے روکنے کے حوالے سے بھی ہے۔ ذرا یہ بھی کہتے ہیں ایک بار پھر نواز شریف کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی پر راضی ہو جائے اور اس کا آغاز پنجاب سے کیا جائے۔ اس حوالے سے ماحول سازگار ہو چکا ہے۔ تو پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے شاہد خان عباسی اور شہباز شریف میں بھی مشاورت ہو رہی ہے۔ شاہد خان عباسی نے لاہور میں شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے انکار کر چکے ہیں۔ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں حکومت تبدیل کرنے یا عدم اعتماد لانے کی بجائے نئے عمرانی معاہدے پر الیکشن کرائے جائے اور الیکشن کو فری اینڈ فیئر رکھ کر آگے بڑھا جائے۔ عثمان بزدار کو تبدیل کرانے کی خواہش بہت سے لوگوں کی ہے، ان لوگوں کی بھی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خان صاحب کو اقتدار تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ تو
نواز شریف سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار کو تبدیل کرانے کی خواہش رکھنے والی قوتوں کا اعلی کار نہ بنا جائے، جبکہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک دھڑا اس بات پر کنونس ہے کہ پنجاب میں حکومت تبدیل کر دی جائے۔ اگر پنجاب خان صاحب سے واپس لے لیا جاتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کمزور ہو جائے گی، خان صاحب کی پوزیشن مزید کمزور ہو جائے گی۔ خان صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے کہ جہانگیر ترین اور ہم خیال گروپ کو ابھی تک کسی بڑی سیاسی جماعت، خاص کر مسلم لیگ نون جس کا پنجاب میں بہت بڑا ووٹ بینک ہے، ان کی جانب سے انہیں کوئی گرین سگنل نہیں ملا۔ اس لیے خان صاحب بھی جہانگیر ترین کے بارے میں ابھی موقف تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی وہ پبلک امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ انہوں نے اپنے موقف میں کوئی نرمی کر لی ہے۔ خود جہانگیر ترین بھی ابھی تک خود کو پی ٹی آئی کا حصہ قرار دے رہے ہیں، انہوں نے بھی خان صاحب کی بجائے عثمان بزدار کو فوکس کیا ہے۔ تو اپوزیشن بھی جہانگیر ترین کے حوالے سے کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہے، ان میں بھی یہ رائے موجود ہے کہ جہانگیر ترین کو خان صاحب نے این آر او دے دیا تو وہ اپنی پوزیشن تبدیل کر لیں گے، اس لیے ان پر انحصار کرنا مشکل ہے۔ اور یہ بات بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ جہانگیر ترین کے تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ درپردہ رابطے موجود ہیں۔ اب انہی رابطوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ دس از ہائی ٹائم فار ان ہاؤس چینج۔ اب یہ ان ہاؤس چینج پنجاب میں لایا جاتا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ میں لایا جاتا ہے، تو بجٹ آنے میں ابھی وقت ہے۔ اس سے پہلے اگر پنجاب میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو یہ حکومت کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل لے کر آئے گی۔ تو جہانگیر ترین گروپ نے پنجاب کے بعد کے پی کے میں بھی انٹری ماری ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کے پی کے سے بھی 5 ممبران قومی اسمبلی جہانگیر ترین گروپ کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو جہانگیر ترین گروپ کا جو والیوم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کل رات جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر ایک اجلاس ہوا جس کے بعد باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ہم خیال گروپ بن چکا ہے۔ اسی ہم خیال گروپ نے راجہ ریاض کو قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ لیڈر بنا دیا ہے، جبکہ پنجاب میں سعید اکبر جو ہیں وہ ہم خیال گروپ کے پارلیمانی لیڈر ہوں گے، جو جمعے کے روز پنجاب اسمبلی میں پاور شو کریں گے۔ تو جہانگیر ترین ہم خیال گروپ جمعے کے روز پنجاب اسمبلی میں پاور شو کرے گا۔ تو اس سے پہلے ہی سیاسی جماعتوں میں، خاص کر سیاسی جماعتوں میں اس کے اوپر مشاورتی عمل جاری ہے۔ تو جہانگیر ترین گروپ کے میدان میں آنے کے بعد سیاست کی جو نئی بساط ہے وہ بچ چکی ہے۔ اگر اپوزیشن جماعتوں نے ان ہاؤس تبدیلی لانے کا فیصلہ کر لیا اور جہانگیر ترین گروپ پر ہاتھ رکھ دیا تو خان صاحب کے لیے حکومت بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی واضح ہو جائے گا کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں رنگ روڈ سکینڈل کی۔ رنگ روڈ راولپنڈی سکینڈل کے حوالے سے مزید کئی انفارمیشن سامنے آ رہی ہیں اور اس حوالے سے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن سب سے اہم خبر یہ ہے کہ حکومت اب نیشنل ہائی وے کا ریکارڈ کھنگال رہی ہے، اور پچھلے ایک ہفتے سے ایک وفاقی وزیر جن کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ پچھلی حکومت یعنی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جتنے بھی پروجیکٹ بنائے گئے، چاہے وہ موٹر وے تھا، چاہے کوئی عام سڑک تھی یا کوئی اور پروجیکٹ تھا، ان سب کا ڈیٹا، ان سب کا ریکارڈ حاصل کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کون سی موٹر وے پہلے کتنی لمبی تھی، بعد میں اس میں کیا تبدیلیاں کی گئی، روٹ اور الائنمنٹ کے حوالے سے اس میں کیا تبدیلی ہوئی، اور ان کے اطراف میں کن کن لوگوں کی زمینیں ہیں۔ رنگ روڈ، موٹر وے سمیت تمام سڑکوں کا جو ریکارڈ ہے وہ حکومت پوری طرح کھنگال رہی ہے۔ تو اس سے لگتا یوں ہے کہ ایک بہت بڑی ایفرٹ کی جا رہی ہے، اور وہ ایفرٹ جو موجودہ سکینڈل سامنے آیا ہے اس کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے موٹر وے، رنگ روڈ جو پچھلے دور حکومت میں بنی، جن کا کریڈٹ لیتے ہیں، کوئی 2000 کلومیٹر سڑکیں نواز شریف کے دور میں بڑی تھی، اور 2000 کلومیٹر سڑکوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون حکومت بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر اس کے حوالے سے کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا۔ تو اب حکومت کوئی نہ کوئی اس حوالے سے سکینڈل یا ریکارڈ کی بے ضابطگی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ان تمام منصوبوں کے یہ جو لاہور سے ملتان اور پرانی موٹر وے اور جو نئی بڑی سب لاہور سے سیالکوٹ، یہ سب موٹر وے، سب سڑکوں کا ریکارڈ جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے، اور اس کے آس پاس ہاؤسنگ اسکیموں اور زمینوں کا ریکارڈ بھی نکالا جا رہا ہے کہ کس کس کو اس سے فائدہ پہنچا یا کون کون سی اس میں
پولیٹیکل شخصیات ملوث تھی یا کہاں پہ سرکاری یا اور طریقے سے باضابطگی ہوئی. اور رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے جو حکومت کے گلے میں اسکینڈل پڑا ہوا ہے، اس میں ایک خاص طور کے بڑے قریبی ساتھی زلفی بخاری کو ریزائن کرنا پڑا. ایک اور منسٹر کا نام آ رہا ہے، وہ بھی اس پہ ناراض نظر آتے ہیں، وہ بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ جناب مجھ سے کچھ ہوا تو میرے ساتھ کچھ ہوا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اس کے علاوہ اس کا جو تانا بانا کھرا ہے وہ کئی اہم حکومتی شخصیات جو ان سے بھی اوپر عہدوں پر فائز ہیں ان تک بھی جا رہا ہے. تو ان سب کو جو ہے ان کی جو ہے اسی میں سمجھتے ہیں کہ عافیت ہے کہ پچھلی حکومت کا کوئی ریکارڈ نکال لیں. تو اگلے چند دنوں میں یا چند گھنٹوں میں یہ سننے کو مل سکتا ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی کا جو پروجیکٹ ہے اس میں بہت چھوٹی سی چوری ہوئی ہے، جبکہ پچھلے دور حکومت میں بڑے بڑے ڈاکے ڈالے گئے ہیں. فلاں کو فائدہ پہنچا ہے، فلاں کی ہاؤسنگ اسکیم تھی، ادھر سے روڈ گزار دی گئی، یہ اتنے کلومیٹر کا منصوبہ تھا، یوں چلا گیا، بڑا ہو گیا. تو جو منصوبے نون لیگ نے شروع کیے اس کا کس کس کو فائدہ پہنچا، کون کون سی پولیٹیکل پرسنالٹی تھی. تو ایک بڑے وزیر صاحب یہ ریکارڈ لے کر قوم کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں، اور جو فی الحال بھوسے کے ڈیر میں سے سوئی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ریکارڈ چھوٹا تو نہیں ہے، یہ اچھا سا ریکارڈ ہے اور پھر اس کا پورا بیک گراؤنڈ. تو اگر کوئی سراغ مل گیا یا کوئی بے ضابطگی نکال لی گئی، کوئی نہ کوئی لوپول ہوگا جو کہیں نہ کسی سامنے آ جائے گا، تو حکومت کے 40-50 ترجمان، پارٹی کے وزراء اور پھر ہم خیال اور پھر وہ اور بہت سے لوگ، تو ایک فوج ظفر موج ہوگی جو میڈیا پر نمودار ہوگی اور مخالفین کے پرخچے اڑا کر یہ ثابت کرے گی کہ رنگ روڈ راولپنڈی میں ہونے والا گھوٹالہ محض پینٹ ہے. تو یہ خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. ایک اور بڑی اہم خبر ہے اور وہ خبر ہے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے حوالے سے. شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ میاں شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت ہائی کورٹ نے دی تھی، لیکن پنجاب حکومت نے انہیں روک لیا. تو لاہور ہائی کورٹ میں اس درخواست کی سماعت ہوئی. جسٹس علی باقر نجفی نے استفسار کیا کہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل ہونے اور ہائی کورٹ کا عبوری حکم سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے کے بعد کیا یہ درخواست قابل سماعت رہ گئی ہے. تو شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل ہونے کے بعد عدالت کے عبوری حکم پر کیسے عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے؟ تو یہ بڑا اہم سوال تھا. اس پر نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تاڑڑ انہوں نے یہ دلیل دی کہ عدالت حکومت سے جواب مانگ لے تو ساری بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ نام ای سی ایل میں کیوں ڈالا، اب پوزیشن کیا ہے. تو سرکاری وکیل بھی کھڑے ہوئے، ڈپٹی اٹارنی جنرل، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے اپنے بیرون ملک جانے سے متعلق عدالتی حکم کو کسی متعلقہ اتھارٹی کو جمع نہیں کرایا. یعنی عدالت نے جب عبوری حکم نامہ جاری کیا تھا کہ شہباز شریف بیرون ملک جا سکتے ہیں، تو وہ جو آرڈر تھا وہ کسی اتھارٹی کو نہیں دیا گیا اور شہباز شریف تیار شیار ہو کر سیدھے ایئرپورٹ پر چلے گئے اور عملے کو عدالتی حکم تھما دیا. اب وہ جو ایئرپورٹ پر عملہ تھا اس کو صرف یہ حکم نامہ دیا گیا. یہ آج عدالت میں سرکاری وکیل نے یہ موقف اختیار کیا ہے، اور یہ موقف بھی ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کورٹ میں اختیار کیا کہ یہ شہباز شریف کی ذمہ داری تھی کہ عدالتی حکم کی وہ سروس کراتے. یعنی عدالت نے اگر انہیں ضمانت دی تھی تو پھر ہر متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک ان کا جو روبکار ہوتی ہے یا وہ جو حکم نامہ ہے وہ پہنچایا جاتا. تو ایئرپورٹ عملے نے اسی لیے شہباز شریف کو کہا کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں تو ہے نہیں، اور عدالت نے بلیک لسٹ سے نام نکالنے کا حکم دیا تھا، تو وہ ان کو بتا دیا گیا ان کا نام تو کسی اور لسٹ میں تھا، تو اسی لیے ان کو باہر نہیں جانے دیا گیا. تو یہ جواب آج جمع کرایا گیا عدالت میں، بلکہ سرکاری وکیل نے حکومت کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا کہ شہباز شریف کا نام، چونکہ فیصلہ جو ہے وہ شہباز شریف کے حوالے سے کورٹ نے جو دیا تھا وہ بلیک لسٹ سے نام نکالنے کا مطلب تھا.
جبکہ ان کا نام بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا گیا تھا، نہ ہی ECL میں ڈالا گیا تھا، ECL میں نام بعد میں ڈالا گیا۔ تو عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، ان سے کہا کہ 26 مئی تک اس کا جواب دیں۔ کل جب ایک اور درخواست کے ساتھ دائر کی گئی تھی، وہ تھی توہین عدالت کی درخواست۔ شہباز شریف کی طرف سے یہ درخواست بھی دائر کی گئی تھی کہ جو عدالت نے حکم دیا تھا، یعنی لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت کا حکم دیا تھا، اس پر عمل درآمد نہ کرنا توہین عدالت ہے۔ تو اس میں انہوں نے DGFIA اور جو بھی سول ایویشن یا جو بھی متعلقہ حکام تھے، 4-5-6 لوگ تھے جن کو انہوں نے فریق بنایا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے۔ تو کل عدالت نے اس پر یہ اعتراض لگا دیا تھا کہ چونکہ کرونا ہے، پھیلا ہوا ہے، تو اس لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے جو کیسز ہیں وہ ابھی نہیں سنے جا سکتے، تو اعتراض لگا کر یہ درخواست واپس کر دی تھی۔ لیکن دوسری درخواست یہ تھی کہ جو عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کے فیصلے کے حوالے سے تھی، اس پر عدالت نے آج حکومت سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ پوچھی ہے کہ آپ 26 مئی کو جواب جمع کرائیں آفیشلی کہ کیوں نام ECL میں ڈال دیا، یا BCL میں نام ڈالنے کے بعد، یا سپریم کورٹ میں ان کا نام، سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے بعد کیا لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر پروسیڈ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ آگے بڑھتے ہیں اور رنگ روڈ راولپنڈی اسکینڈل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ حکومت کے بہت سے لوگ اب میدان میں آ کر اس حوالے سے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا موقف ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا گفتگو کر رہے ہیں، واچ دس۔ دوسری طرف نواز شریف کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیروں نے، لیڈروں نے مال کھایا، جیب میں ڈالا، اپنے رشتہ داروں کو نوازا، اپنے باپ بیٹے بھتیجے بھانجے سمدھیوں کو دیا، جہاز میں پرائم منسٹر کو اڑایا، خود جیل گئے، اگلے دن پھر ملک سے باہر نکل گئے، بیماری آ گئی، وہ بیماری اور موت ٹل گئی کیونکہ آپ اپنی جائیدادوں میں پہنچ گئے۔ شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں، پیسے آنے کے بعد وہ نکل جاتے ہیں، اور نکل جانے کے بعد بیل کے بعد وہ ملک سے باہر جانے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کمپیریزن ہے نئے پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کا کہ الزام لگا، انکوائری عمران خان نے کروائی، اپنے وزراء کو یہ تنبیہ کی تھی کہ خود ہٹ جانا۔ آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، 1 روپیہ گورنمنٹ کا کسی کی جیب میں نہیں گیا، پروجیکٹ ختم ہو کے ریپ اپ ہو کے گھر میں چلا نہیں گیا، اور پروجیکٹ شروعات میں ہی روک دیا گیا۔ 65 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ کی اور مشینری کی، 65 سال میں پورا ملک کا دیوالیہ کر دیا۔ ان کو ہم یہاں کندھوں میں بٹھا کے چلتے ہیں، ان کو ذرا سی بیماری ہوئے تو ہم سمیت تھرتھرا جاتے ہیں، بڑے ہم رحم دل ہو جاتے ہیں۔ پاس یہ بٹا لیں، یہ ابھی آپ سنا رہے تھے احسن اقبال، ایسے 50 میں آپ کو گناتا ہوں، سے پوچھیں یہ کیا کرتے تھے، ان کا باپ کیا کرتا تھا، ان کا دادا کیا کرتا تھا۔ یہ بیڑی پینے والے لوگ آج ٹائی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو جتنا میں اور آپ دیکھیں، سوال یہ نہیں کہ خان صاحب اپنے ساتھیوں کی کرپشن خود پکڑ رہے ہیں، سوال تو اس سے بھی بڑا ہے اور آسان سوال ہے کہ آخر خان صاحب کے قریبی لوگ ہی کرپٹ کیوں نکل رہے ہیں۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جیڑا پنو لال ہے۔ کیا یہ بات زیادہ اہم ہے کہ خان صاحب کرپشن پکڑ رہے ہیں، یا یہ بات زیادہ اہم ہے کہ خان صاحب جن لوگوں کے ساتھ مل کر یا جن لوگوں کو ساتھ لے کر چلے تھے اور قوم و ملت کو یہ بتایا کرتے تھے کہ وہ کرپشن روکیں گے، وہ خود ہی کرپٹ نکل رہے ہیں۔ تو خان صاحب کے ساتھی کرپٹ نکل رہے ہیں۔ اگر خان صاحب کے قریبی لوگ اس بات پر ایمان نہیں لا پا رہے کہ انہیں کرپشن نہیں کرنا بلکہ کرپشن پکڑنا ہے، تو پھر اس کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب تو دنیا کو بتایا کرتے تھے، بھاشن دیا کرتے تھے کہ اوپر بندہ ایماندار بیٹھ جائے تو نیچے کرپشن خود بہت رک جاتی ہے۔ اب یہاں جس چیز کو اوپر بٹھایا گیا ہے وہ کرپشن میں ملوث نکل رہا ہے۔ یا تو کسی کو خان صاحب کے کرپشن کے خلاف بیانیے پر دل سے یقین نہیں رہا، اس لیے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے، یا پھر خان صاحب اپنی لیڈرشپ ثابت کرنے میں ناکام ہے، یا ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہی۔ تو کوئی تو ایسی وجہ ہے کہ خان صاحب کے قریب رہ کر بھی لوگ ان سے کچھ سیکھ نہیں پا رہے۔ اب سارے مل کر یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی خان صاحب بڑے ایماندار ہیں، خان صاحب بڑے ایماندار ہیں، اور یہ تحریک انصاف والے تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خان صاحب ایماندار ہیں۔ تو پھر ان سے پوچھنا تو بنتا ہے کہ خان صاحب آپ اگر ایماندار ہیں تو بے ایمانوں کو قوم کے سر پر کیوں بٹھایا گیا؟ اور مخالفین تو چلے بقول آپ کے بڑے تگڑے ہیں، بڑے طاقتور ہیں، سسٹم بڑا تگڑا ہے، 25-30 سال حکومت میں رہے ہیں،
ان کی کرپشن نہیں پکڑی جا سکتی. تو جو آج جن کی انکوائری آپ نے خود کرائی, جن کی کرپشن آپ خود پکڑ رہے ہیں, ان میں سے کتنوں کو پکڑا گیا اور کتنوں سے مال واپس لیا گیا؟ وزیر کے معاون خصوصی علی نواز ایوان وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں اسی معاملے کے اوپر, رنگ روڈ راولپنڈی کے پروجیکٹ کے اوپر, اور ان کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ علی کاشمیر بڑے زبردست باتیں کی ہیں. آپ کو پتہ ہے رائیونڈ جو لاہور ہے وہ میٹروپولیٹن کی باؤنڈریز کے اندر نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کب ایڈ کیا؟ لاسٹ لوکل باڈی الیکشنز کے اندر اس کو ایڈ کیا گیا کہ جو بجٹ ہے وہ اس کے اوپر لگایا جا سکے. آپ کو پتہ ہے جو میں نہیں بات نہیں سر, اتنے صاف ستھرے آدمی, اتنے ماشاءاللہ اتنا اچھی کریڈیبلٹی والے آدمی اتنی زبردست باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نا ماشاءاللہ کہ قریب سے کبھی ایسی چیزیں نہیں ہو رہی کہ مسلمان برا ہے, گزدار نے جس کو لگایا وہ برا ہے. کیپٹن محمود نہیں برا کیونکہ وہ نندی پور میں تھا بیچارہ. نندی پور میں جو آپ کو پتا نا 84 روپے کا یونٹ ملتا ہے, اور آپ کو پتا ہے پھر میٹرو کا ریکارڈ جل جاتا تھا, ایل ڈی اے کا ریکارڈ جل جاتا تھا. اس کے بعد اسلام آباد میں ماشاءاللہ ابھی کینڈیڈیٹ ابھی بھی لاسٹ ٹائم کینڈیڈیٹ تھا جو وکیل جیل سے چھڑا لیا اس کو, سپریم کورٹ نے ایکشن لیا. ایک اور ایم این اے ہے جج شہزاد نے پوری ہاؤسنگ اسکیم ایشو کرنے لگے تھے این آئی ایس کی زمین پہ. آپ کی بات میری بات میں ریلیٹ کر رہا ہوں, میں but your answer for this fact finding is not throwing dirt on them. کوئی بات نہیں کاشف بھائی, میری بات سن سر, میری بات سن, میں یہ کہہ رہا ہوں اگلے حصے میں ہم بیٹھ کے اکٹھے تبارہ کر لیں گے. فی الحال اس چیز کا اصل تو یہ مسئلہ ہے, جس کو گواہ بنایا وہ خود ہی مفرور ہونا چاہ رہا ہوتا ہے نا اس پاکستان میں. بات کرنے کا مقصد یہ ضمانتی جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں. میری بات بتائیں, پی 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 اتھارٹی یہ پہلا پروجیکٹ ہے پی پی. مجھے بتائیں یہ جو موٹر وے بنی تھی چکوال کیسے ایڈ ہوا تھا؟ کوئی انکوائری ہوئی آج تک؟ یہ چک بلی سے کیوں گئی تھی؟ کوئی ایڈ ہوئے آج تک؟ کیوں 373 کلومیٹر پہ اسلام آباد لاہور چلا گیا تھا؟ سر اگر اجازت دیں, دیکھیں ایک شعر ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں تیری راہبری کا سوال ہے. تو جس کی حکومت ہے سوال اس سے پوچھا جاتا ہے. سوال یہ نہیں کہ موٹر وے کتنی لمبی ہے یا ماضی میں سڑکوں کو پروجیکٹ سے کس کس کو فائدہ پہنچایا. سوال تو آج رنگ روڈ راولپنڈی میں ہونے والی کرپشن پر ہے جس کی انکوائری کا کریڈٹ خود حکومت لے رہی ہے, موٹر وے یا ماضی کے منصوبوں کا نہیں ہے. اگر ماضی میں کسی نے اقربا پروری کی ہے یا کوئی اس میں گڑبڑ گھوٹالا ہوا ہے تو حکومت اس کی تصدیق کرا لے, تحقیقات کرا لے. ویسے بھی ایک وزیر, میں نے ابھی خبر دی تھی کہ ایک وزیر لگے ہوئے اس کام کے اوپر کہ وہ تلاش کریں. حکومت کو کس نے اس کام سے روکا ہے؟ تو اگر ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چور جب پکڑا جاتا ہے اور ریڈ ہینڈڈ پکڑا جاتا ہے رنگے ہاتھوں, یعنی مال کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ, تو پھر وہ اس بات کی دہائی دیتا ہے کہ وہ تو معمولی چور ہے, اس سے بڑے چور بھی موجود ہیں, ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ تو جس قوم کا لیڈر قوم کو پچھلے دنوں خاص بھی سمجھا رہے تھے نا, چھوٹا چور بڑا ڈاکو, تو جس قوم کا لیڈر قوم کو چھوٹے چور اور بڑے ڈاکو کا فرق سمجھانے لگے تو اس سے چھوٹے چور کا حوصلہ تو بڑھے گا کہ بھائی بڑے ڈاکو نہیں پکڑے جاتے تو پھر چھوٹے چھوٹے چوروں کو کون پکڑے گا. تو ویسے بھی لگتا ہی ہے کہ حکمران جماعت نے آسان رستہ ڈھونڈ رکھا ہے, اور رستہ یہ ہے کہ جس معاملے میں گردن پھنسنے لگتی ہے وہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں, جن سے چند کلومیٹر کا رنگ روڈ نہیں بن پا رہا, اور یہ منصوبہ بھی پچھلی حکومت کا تھا جسے وہ ایکسٹینڈ کر کے 60-65 کلومیٹر تک لے گئے ہیں, اور منصوبہ بھی شروع ہونے سے پہلے جوتیوں میں ڈال بٹنا شروع ہو گئی ہے. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بڑا پروجیکٹ لگا لیں گے, یہ بڑا مشکل کام ہے. نواز شریف نے تو اپنے دور حکومت میں آن ریکارڈ ہے کہ 2000 کلومیٹر موٹر وے بنائی تھی, تو ان پر کوئی ایک سکینڈل بھی سامنے نہیں ہے, یہ وہ بھی کلیم کرتے ہیں. حکومت بھی چیک کر لے, ہمیں تو ہمارے علم میں تو کوئی سکینڈل سامنے نہیں ہے, چھوٹی موٹی بے ضابطگیاں وہ آتی رہتی ہیں. لیکن جو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نالائقوں کو ایک منصوبہ ملا, اسے بھی انہوں نے متنازع بنا دیا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف, میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے.
مسلم لیگ نون نے حکومت پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ معیشت کے حوالے سے جتنے انہوں نے اسٹیپ لیے ہیں وہ سب خراب ہے اور معیشت بڑی خراب حالت میں ہے. کل مفتیٰ اسماعیل اور احسن اقبال نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے حکومت پر خاصے الزام لگائے. تو رپورٹ کارڈ میں گفتگو کریں حسن نثار اسی معاملے کے اوپر, معیشت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. Muslim League was a kiss of death for the economy of this country. اب سے نہیں, day one سے وہ اکیلا ایل ڈی اے کو کھول کے بیٹھ جائے, یہ نالائکوں کا ٹولہ ہے. کچھ سمجھدار سیانے بزرگ ہوتے چند جن کے پیچھے کو تجربہ ہوتا, زیادہ نہیں 10 12 15 سال کا, دو بار انہوں نے کوئی راؤنڈ کھیلا ہوتا. دھجیاں اڑا کے رکھ دے آدمی, اکیلا ایل ڈی اے. یہ کیا کر گئے ہیں ملک کے ساتھ, اکانومی برباد کرنا تو اسی کوئی نہیں آباد ہو جاتی ہے. یہ تو کینسر تھے, یہ تو زنگ تھے, دیمک تھے یہ لوگ. ان کے بار کے اثاثے بولتے ہیں بھائی کہاں سے گیا, وہ روٹی کا سائز تو اتنا ہی ہے. ٹھیک, بہرحال بےہودہ بات کر رہے ہیں ہم. اچھا حسن نثار صاحب. جی بس نہیں حسن نثار صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا, یہ جو آپ ابھی دستاویز دکھا رہے تھے یہ کیا ہیں, کیا رپورٹ ہے, اور اب آئیں شوکت ترین صاحب, کیا ان سے آپ کو کوئی امید ہے؟ حکومت بڑے دعوے کر رہی ہے نا ان سے متعلق. وہ دیکھیں وہ تھوڑا ظاہر ہے ان سے تو شوکت ترین بہت بہتر آدمی ہے. وہ تو خیر ویسے ہی ملازم تھا, وہ تو ایجنڈے پہ پہلے بھی تھا, آج بھی. کیا لائلٹی ان کی یار, کبھی پیپلز پارٹی کے لیے کی نوکری, کبھی ادھر نوکری نہیں بچارا. وہ تو ایک ننا منا سا وائس رائے تھا اکانومی کے نام پہ جو ادھر آیا ہوا, تو اس نے کیا کرنا تھا بیچارے. اس کو پاکستان کی ریالٹیز کا, گراؤنڈ ریالٹیز کا, لوگوں کا حالات. اور یاد ہے جب کسی نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کیا سبزی آلو ٹماٹر پتہ نہیں کیا تھا, تو اس نے قوم کو عجیب و غریب سا کو بھاؤ بتایا تھا, اخباروں میں اس کا مذاق اڑایا گیا تھا اس بندے کا. اسد عمر جو ہے وہ پی آر شیئر کا بندہ ہے, وہ سمارٹ آدمی ہے, لیکن زبان اور ذہن میں فرق ہوتا ہے. زبان چلانا بہت آسان ہے, ذہن اور یہ بہت بڑا بحران ہے. یہ حفیظ شیخ ہی تھے. مجھے تو خوف آتا ہے. یہ شوکت ترین نے جو بات کی ہے بڑی انکریجنگ ہے. اس کا مطلب ہے ریئلسٹک آدمی ہے کہ اگر جی ڈی پی یہاں تک نہیں جاتی تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے 4 سال میں. کہا ایل ڈی اے, کے ڈی اے یا اس طرح کے محکمے, اور کہاں پورا ملک 22 کروڑ عوام, اس کی معیشت. یہ تو وہی حساب ہے کہ چوہا ہاتھی کو تالاب سے باہر نکال کر یہ کہے کہ میرا انڈرویئر تم نے تو نہیں لیا. اس سے بڑی سیاسی بددیانتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو پہلے لاتے ہیں اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں, اور جب ناکامیوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو سارا ملبہ اسی پر ڈال دیتے ہیں. ان سے برا آدمی کوئی نہیں ہوتا. اسد عمر اور حفیظ شیخ بھی خان صاحب کی چوائس تھے. زلفی بخاری, ڈاکٹر ظفر مرزا, عامر کیانی, یو نیم اینی ون, ندیم, تو بے شمار لوگ ہیں جو خان صاحب کی ٹیم کے حصہ تھے. جب وہ آئے تو ان کی تعریفیں کی گئی. اسد عمر تو تحریک انصاف کا وہ کہتے ہیں نا برین تھے, کہ جی وہ بہت زیادہ دانشور ہے, بہت بڑا دماغ ہے ان کا, اور جب وہ آئیں گے تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور معیشت تو ان کی فنگر ٹپ پہ تھی. تو کیا کمال بندہ ہے, اس سے زیادہ ذہین وزیر خزانہ اس ملک کو مل ہی نہیں سکتا. یہ باتیں ہوتی تھی, لیکن وہ بھی ہاتھ جھاڑ کے چلے گئے. پھر ان کی بہت عزت افزائی ہوئی. حفیظ شیخ آئے تو ڈھول پیٹنا شروع ہو گیا جی کہ اب صحیح بندہ مل گیا. پھر ان کے گلے میں ناکامیوں کا ہار ڈالا گیا, اور اس وقت ڈالا گیا جب حکومت ایک طرف دعوے کر رہی تھی کہ معیشت بالکل رائٹ ٹریک پہ جا رہی ہے, بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں, لیکن پھر ان کی چھٹی اور ان میں سے کیڑے نکالے گئے. اب شوکت ترین کے گن گائے جا رہے ہیں, اور میرا گمان یہ ہے, اللہ کرے میں غلط ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کل ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پچھلے 2 کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ پیٹرن بن چکا ہے کہ بندہ لاؤ, اس کی تعریفوں کا پل باندھو, کوئی 2 4 6 ہفتے اس کی تعریفیں کرو, بڑا اچھا بڑا اچھا بڑا اچھا, پھر اسے بے عزت کر کے گھر بھیج دو, اور نیا بندہ لے آؤ, آپ بھی خوش, تگاک بھی خوش. اس کے علاوہ نیب نے 3 نئے ریفرنس کی منظوری دی گئی, جن میں احسان اللہ محسود سابق سینئر رکن ہیں بورڈ آف ریونیو خیبر پختونخوا, ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے. ان پر الزام یہ کہ انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں 1976 کنال سرکاری زمین الاٹ کی, جس سے خزانے کو نقصان پہنچا. اس کے علاوہ مقبول احمد لیڈی, یہ سابق ضلعی ناظم ہیں, اور ڈاکٹر کلیم اللہ سابق میئر میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ,
ان کے خلاف بدعنوانی کے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے 5292 مربع فٹ سرکاری زمین کوڑیوں کے داموں لیز پر دی ہے، جس سے قومی خزانے کو 529 ملین روپے کا نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ سابق وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بلوچستان کے امین عمرانی، ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس دائر کیا گیا، ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ 9 انکوائریز کی منظوری دی گئی ہے مزید، جن میں ڈاکٹر نوید ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر ریسرچ ہیں، طارق محمود ایڈمنسٹریٹو آفیسر اور وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے افسران اہلکاران، پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ کے لوگ، ممتاز خان جو ہے سابق چیف کنزرویٹو فارسٹ ہیں، ناصر خان سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کے خلاف انکوائری کھولی جا رہی ہے، شہاب ہٹک سیکٹری CNW ہیں جو خیبر پختونخوا کے، ان کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مینیجنگ ڈائریکٹر نسیم ناصر غفور، جنرل مینیجر، اور ایک لمبی لسٹ ہے جن کے خلاف انکوائری شروع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ احتساب عدالت میں پیپل پارٹی کے رہنما اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ ندیم مانڈوی والا، انہوں نے اپنی بریت کی درخواست کی تھی، وہ درخواست بھی نامنظور ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نیب میں ایک اور اہم خبر رہے گی کہ نیب نے نون لیگ کے اہم رہنما سابق مشیر برائے وزیر اعظم یعنی امیر مقام، ایک بڑا نام ہے پولیٹکس کے اندر، ان کے خلاف ایک انکوائری کی منظوری دی ہے اور نیب نے باقاعدہ اناؤنس کر دی کہ ان کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے۔ اور اب ایک اور اہم خبر یہ کہ NCOC نے 24 مئی سے تعلیمی ادارے، ریسٹوران اور سیاحت کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ NCOC اجلاس میں تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کی تجویز دی گئی۔ آج اہم اجلاس تھا جو کہ اسد عمر کی زیر صدارت ہوا، جس میں اہم فیصلے کی گئے اور یہ بتایا گیا کہ 1 جون سے جو شادی ہال ہیں انہیں آؤٹ ڈور تقریبات کی اجازت ہوگی، جن میں 150 افراد حصہ لے سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے 1 جون سے تمام شادی ہالوں کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ آؤٹ ڈور جو ہے وہ تقریبات منعقد کر سکتے ہیں۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا 7 جون سے تمام تعلیمی ادارے کھل جائیں گے اور جن اضلاع میں 5% سے کم کورونا ہے وہاں پہ 24 مئی سے کھولے جائیں گے اسکول۔ NCOC کے مطابق 1 جون سے کھولے جانے والے تمام شعبوں کا جو حتمی جائزہ ہے وہ 27 مئی کو لیا جائے گا۔ مزارات، سینما گھر اور ریسٹوران کے اندر بیٹھ کر کھانا کھانے پر پابندی ہوگی، جبکہ اسپورٹس میلوں اور ثقافتی تقریبات پر بھی پابندیاں برقرار رکھی جائیں گی۔ انڈور اور آؤٹ ڈور موسیقی، ثقافتی اور مذہبی تقریبات پر پابندی رہے گی، جبکہ ہفتہ اتوار کو جو صوبوں کے درمیان جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے اس پر جو پابندی لگائی گئی تھی یعنی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ وہ بھی بند رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار قاضمی کو اجازت دے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔